बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 880 की एक और वीडियो के साथ शाहिद और डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम अपने दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। सर, आज हम गुफ्तगू करना चाहते हैं आपसे एक अहम और हसास मौजू के ऊपर, और वो ये है कि जो हमसाया मुल्क भारत में बीजेपी के कारकुन ने जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना कलमात कहे हैं, तो उसके ऊपर उम्मत मुस्लिमा का रद्द अमल आया है और बहुत सारे ममालिक ने अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया है और उनको रिस्पॉन्ड किया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी आए दिनों मुख्तलिफ़ ममालिक में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के लिए कोई कभी खाके तराशता है और कभी कोई किसी सूरत में गुस्ताखी करता है, तो उम्मत मुस्लिमा का एक रद्द अमल आता है। तो इस पे जो है मुसलमानों का रद्द अमल जो है, या हमारा रद्द अमल जो यहाँ के लोगों का है, वो कैसा होना चाहिए और इसके अमली तकाज़े क्या हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के जो अमली तकाज़े हैं वो क्या हैं। शायद जो सवाल आपने पूछा है ना, ये बहुत ही अहम, बहुत नाजुक और बहुत हसास सवाल है। मैं ख़ुद काफ़ी अरसे से इस हवाले से उलझन का शिकार हूँ। मुझे तो यूँ लगता है कि हम दिल आज़ारियों के एक अहद में ज़िंदा हैं। ये नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये दिल आज़ारी वाली बातें कोई पहली दफ़ा हो रही हैं, इसकी एक पुरानी तारीख़ है, लेकिन आज के अहद में, आज के दौर में ये मामला कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जैसे आपने भी जिक्र किया, हॉलैंड में कोई कार्टूनिस्ट उठता है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुसलमानों का दिल दुखाता है। फ़्रांस में किसी शख्स के पेट में आज़ादी इजहार का मरोड़ उठता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुसलमानों का दिल दुखा देता है। या ये अभी जो आपने हाल ही में जिक्र किया, सरहद पार हिंदुस्तान के एक नाम निहाद रहनुमा वो उठते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नाज़िब कलिमात कहते हैं, मुसलमानों का दिल दुखाते हैं। तो मुसलमानों का दिल दुखाने की ये वारदातें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद हम दिल आज़ारियों के अहद में ज़िंदा हैं। सवाल आपने पूछा कि इनके हवाले से हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए। आपका जवाब आपके अपने सवाल के अंदर मौजूद है कि मुसलमानों ने तो इसके ऊपर भरपूर रद्द अमल दे दिया, और क्यों ना दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती, तमाम हस्तियों से ज़्यादा महबूब है। हमारी जानें उन पर कुर्बान, वो हमारे दिल में बसते हैं, हमारे माँ बाप उन पर फ़िदा, दुनिया की हर कीमती मता से वो ज़्यादा अज़ीज़ और कीमती मता हैं हमारे लिए। लिहाजा जब भी उनके बारे में कोई ऐसी गुस्ताखाना बात की जाएगी, हमारा रद्द अमल ऐसा ही आएगा, इससे ज़्यादा शदीद आएगा, और आना भी चाहिए। अलबत्ता सोचने की बात यह है कि हम बुनियादी तौर पर इसकी कहीं अपनी कोई कमज़ोरी को ढूंढ सकते हैं या नहीं। सूरत अल-अनफ़ाल में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अइद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, कि दुश्मनों के मुकाबले में पूरी इस्तिताअत से, पूरी ताकत से, कुव्वत से तैयारी रखो, अपने घोड़े तैयार रखो, ताकि अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर तुम्हारी हैबत तारी रहे। आज अगर गैर मुस्लिमों में से कुछ लोग ये अहमकाना हरकत करते हैं कि वो हमारे आका और मौला के बारे में इस किस्म की गुस्ताखाना बात करते हैं, तो गालिबन उनके दिलों में हमारी हैबत उस तरह से अब मौजूद नहीं है। ये हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए कि वो कमज़ोरी क्या है, वो बुनियादी कमज़ोरी क्या है जिसके सबब अब हमारी हैबत अल्लाह के दुश्मनों और हमारे दुश्मनों के दिल से ख़त्म हो गई। अच्छा, आपने कभी इस बात पे गौर किया कि ये लोग, ये जो इश्ताल अंगेज़ी करने वाले लोग हैं या फसाद पैदा करने वाले लोग हैं, शरपसंद मुफसिद लोग हैं, ये हरकत करते क्यों हैं? क्या वो ये समझते हैं कि ऐसा करने से वो नऊज़ुबिल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में वाकई कोई कमी वाक़ई कर लेंगे? ऐसा तो सर मेरे कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी जानते हैं, मुताला करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके ज़िक्र को तो बुलंद कर दिया है। तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने उनका ज़िक्र बुलंद कर रखा है और क़यामत तक उनका ज़िक्र बुलंद रहेगा, किसी की मजाल नहीं है। इसका यूँ समझ लीजिए कि अल्लाह ने हिफाजत का एक ज़िम्मा लिया हुआ अपने ज़िम्मे। तो फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? मैं जब इस सवाल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इसका ये जवाब मिलता है कि वो दरअसल हमें इश्ताल दिलाना चाहते हैं, हमें मुश्तइल करना चाहते हैं, हमें गुस्सा दिलाना चाहते हैं, ताकि हम मुश्तइल होकर, गुस्से में आकर कोई ऐसी हमाकत कर बैठें कि वो फिर उस कार्रवाई को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम अपने मुल्क का ही कोई नुकसान करें। मिसाल के तौर पर हम अब जोश जज्बात में उठें और अपने अमलाक को आग लगा दें, तोड़ फोड़ कर दें,
اپنے ہم وطنوں کو، غیر مسلم ہم وطنوں کو جو اس گستاخانہ کارروائی کا حصہ نہیں ہیں یا جو اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کرتے، اس سے اپنی الگ ہونے کا اعلان کرتے ہیں، باقاعدہ برات کا اعلان کرتے ہیں، ہم ان کو کہیں نقصان پہنچانا شروع کر دیں، ان کو تشدد کا نشان، یہ وہ حماقتیں ہوں گی کہ جو دشمن چاہے گا. اور اگر ہم اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو گویا ہم دشمن کے مقاصد پورے کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. لہٰذا رد عمل کا پہلا تقاضا یہ ہوگا کہ ہمیں جو بھی رد عمل دینا ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کے، جسے کہتے ہیں نا میئرڈ کیلکولیٹڈ رد عمل، وہ ہمیں دینا ہے. اپنے املاک کی نقصان نہیں کرنی، اپنے ہم وطنوں کو. اور یاد رکھیے کہ دنیا کا ہر غیر مسلم گستاخ رسول نہیں ہے، یہ دنیا جانتی ہے. آپ کو بھی معلوم ہوگا ہندوؤں میں ایسے نامور شعراء گزرے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑی خوبصورت خوبصورت نعتیں لکھی ہیں. کیا آپ انہیں گستاخ رسول کہیں گے؟ نہیں. یہ چند لوگ ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، اشتعال انگیزی کرتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہیں جو یہ حرکتیں کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں ان لوگوں کو باقی لوگوں سے جدا کرنے کی، الگ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ شر پسند ہیں، ان کے خلاف ہمارا رد عمل جانا چاہیے. یہ لوگ شر پسندی کا حصہ نہیں ہیں، ان کو پورا حق ہے جس طرح سے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس طرح سے وہ، اسلام بھی ان کو حقوق فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے سر. یہاں پہ رک کے میں جو ہے ابھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بات کے اوپر انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دونوں کو اگر واضح کر دیں کہ کس طرح سے اس کا جواب دینا چاہیے. ہم انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں یا پھر جامعیت کے ساتھ ان کو جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے رد عمل کی شدت جو ہے وہ اجتماعیت سے آئے گی. انفرادی طور پر رد عمل میں شدت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. میرے اپنے ایک جذبات ہیں، ان کی ایک عادت ہے. میں انفرادی طور پر غصے بھی ہو سکتا ہوں، مشتعل بھی ہو سکتا ہوں، سب کچھ ہو سکتا ہوں، لیکن میرے یہ جذبات ان لوگوں تک کیسے پہنچیں گے جو یہ گستاخی کر رہے ہیں؟ وہاں ہمیں اجتماعی طور پر اسٹیٹ کے لیول پہ اکٹھے ہو کر رد عمل کا اظہار کرنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جب یہ کارروائی ہوتی تھی تو آپ حکم ارشاد فرماتے تھے، مسلمان اس پہ آمنا و صدقنا کہہ کے اس پہ عمل کرتے تھے. آپ حکومت تھے، آپ حاکم تھے، آپ قانون تھے. تو جب حاکم یا حکومت اعلان کرتی ہے تو پھر اس وقت جہاد یا قتال یا کوئی بھی اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. لیکن مسلمان انفرادی طور پر، ذاتی طور پر ان چیزوں کا فیصلہ نہیں کر سکتا. وہی میرے حساب سے وہی اصول یہاں لاگو ہوگا. ہمیں انفرادی طور پر، ٹھیک ہے ہمارے انفرادی طور پر جو بھی جذبات ہیں وہ غصہ اپنی جگہ پہ، وہ اشتعال اپنی جگہ پہ، لیکن ہمیں اس کا اظہار کرنا ہے اجتماعی طور پر. ٹھیک ہے. اور اجتماعی طور پر ہمیں بتانا ہے اپنے حاکموں کو، وہ لوگ جو احتجاج تو ہم ریکارڈ کروا سکتے ہیں، بالکل ہمیں ریکارڈ کروانا چاہیے، لیکن بتانا چاہیے اپنے حاکموں کو کہ جناب یہ ہمارے جذبات ہیں، اب آپ ان کو اجتماعی کیفیت میں لے کے چلیے اور دنیا تک پہنچائیے اس کو کہ مسلمان جو ہے وہ واقعی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی قطعاً برداشت نہیں کر سکتا. یہ ان کی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسرے ممالک تک، دوسرے حکمرانوں تک، عالمی سطح پر اس چیز کو اجاگر کریں کہ جناب والا یہ جو چند مفسد شر پسند عناصر ہیں، اشتعال پیدا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بندوبست کیجیے، کیونکہ اس سے ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں ان کے جذبات مشتعل ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم اجتماعی طور پر اس کا اظہار کرنے لگے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بات قطعاً قابل قبول نہیں. سر آزادی رائے کے طور پہ تو کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کر سکتا اور کوئی بھی معاشرے اس کی اجازت نہیں دیتا. دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ آزادی اظہار کی بھی حدود ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کی چھڑی ختم ہوتی ہے وہاں دوسرے کی ناک شروع ہو جاتی ہے. تو چھڑی کی حد تک یقیناً آپ کے پاس آزادی کی گنجائش موجود ہے، لیکن جہاں دوسرے کی ناک شروع ہو جاتی ہے وہ آزادی، وہ اختیار آپ کو حاصل نہیں ہے. شاید میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اور اپنے ناظرین تک، اپنے سننے والوں تک پہنچاتا چلوں کہ ہمیں ایک تو اجتماعی طور پر سوچنا ہے کہ ہم آج اس کیفیت میں کیوں ہیں کہ اللہ کے دشمنوں پر اور ہمارے اپنے دشمنوں پر ہماری ہیبت طاری نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنی انفرادی طور پر اپنی ذاتی زندگیوں کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا ہم نے ایک دوسرے کی دل آزاری کرنا بند کر دی ہے؟ کیا ہم نے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا بند کر دیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں کو اس سانچے میں ڈال لیا ہے جس سانچے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈھلنے کو کہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان سوالوں کے جواب ہم سب کو معلوم ہیں. تو بنیادی طور پر ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے.
جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، دل آزاری نہ کریں، اپنی زندگیوں کو اس سانچے میں ڈھالیں جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں ڈھلنے کو کہا ہے. کیونکہ جب ہم اپنی زندگیوں کو انفرادی طور پر ان کیفیات میں ڈھال لیں گے نا، اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہوتی چلی جائے گی، اور پھر یقیناً ہم وہ سارے کام کریں گے جس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں پر اور ہمارے دشمنوں پر ہماری ہیبت طاری رہے گی. اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اور ان پر درود و سلام نہ بھیجا جائے، بات مکمل نہیں ہوتی. میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک خوبصورت نعت ہے محمد حنیف الاسدی کی، وہ انہیں سنوانا چاہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے تمام سننے والے جو ہیں وہ اس نعت میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو، جو اماں بھی ہو، کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو، جو اماں بھی ہو، ہے میرے یقین کا فیصلہ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، ہے میرے یقین کا فیصلہ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، یہ سوال تھا کوئی اور بھی ہے گناہ گاروں کا آسرا، یہ سوال تھا کوئی اور بھی
ہے گناہگاروں کا آسرا، تو رواں رواں یہ پکار اٹھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، تو رواں رواں یہ پکار اٹھا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، وہ قدم اٹھے تو بیک قدم ہم کائنات تھی زیر پا، وہ قدم اٹھے تو بیک قدم ہم کائنات تھی زیر پا، یہ بلندیاں کوئی چھو سکا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، وہ قدم اٹھے تو بیک قدم ہم کائنات تھی زیر پا، یہ بلندیاں کوئی چھو سکا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، یہ بلندیاں کوئی چھو سکا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ان کے بعد نبی ہوا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں، ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے